الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہارون رشید مسلمانوں کا ایک بہت نیک بادشاہ گزرا ہے۔ مسلمان بھی تھا، نیکوکار بھی تھا، اور دیندار طبقے کا، علماء کا، اہل اللہ کا، اللہ والوں کا بہت زیادہ قدردان تھا۔ اسی زمانے کے ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ۔ بظاہر دیکھنے کے اندر ایک مجذوب قسم کے آدمی تھے۔ عام آدمی دیکھتا تھا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، جو اپنی مستی کے اندر مست ہے۔ لیکن جو اللہ والے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ بہت ہی زیادہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ایک ہیں، مجذوب بزرگ تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ بادشاہ ہارون رشید ان کی بہت زیادہ قدردانی کیا کرتا تھا۔ جب کبھی بھی یہ آتے تھے، ان کو آنے کے بعد کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ بادشاہ نے ان کو اپنے پاس آنے کا پورا اختیار دے رکھا تھا۔ جب دل چاہتا تھا بادشاہ کے پاس آتے تھے، جو کوئی بات بادشاہ سے کرنا چاہتے تھے وہ کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ اپنے وزراء کے ساتھ میٹنگ کے اندر مصروف تھا۔ بادشاہ کے جو بادشاہت تھی، سلطنت تھی، اس کے امور کے اوپر کچھ باتیں ہو رہی تھیں۔ آج کے زمانے کے حساب سے کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کہ بادشاہ کے وزراء کی کیبنٹ میٹنگ ہو رہی تھی۔ تو تمام وزیر اور بادشاہ ہارون رشید مل کر گفتگو کر رہے تھے۔ اچانک سے بہلول اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے آتے کے ساتھ ہی نہ یہ دیکھا کہ مجلس کے اندر کون ہے اور کیا گفتگو ہو رہی ہے، اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ ہارون رشید کو مخاطب کیا اور خوب ڈانٹنا شروع کر دیا، تمہیں تو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، تم تو دنیا کے اندر ظلم ڈھار رہے ہو، قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تمہیں تو دنیا کا ہی پتہ ہے، آخرت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب اتنا زیادہ سب کے سامنے ڈانٹنا شروع کیا تو بادشاہ کو بھی تھوڑی سی اپنی سبکی محسوس ہوئی کہ میرے وزیروں کے سامنے میری اس طریقے سے کلاس لی جا رہی ہے، اور وزراء بھی پریشان کہ اس معاملے کو کس طریقے سے سلجھایا جائے۔ تو بادشاہ نے اس معاملے کا، اس موضوع کا رخ بدلنے کے لیے بہلول سے کہا کہ بہلول، یہ چھڑی میں آپ کو دیتا ہوں، یہ چھڑی اپنے پاس رکھیں۔ جیسے آج کے زمانے کے اندر جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے، اس کے پاس ایک چھڑی ہوا کرتی ہے، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس فوج کا یہ سپہ سالار ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہے۔ بالکل اسی طریقے سے پچھلے زمانے میں بادشاہوں کے پاس بھی ایک اسٹک ہوتی تھی، چھڑی ہوا کرتی تھی۔ تو بادشاہ نے وہ چھڑی اپنے ہاتھ سے بہلول کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور بہلول کو یہ بات کی کہ بہلول، یہ چھڑی پکڑ لو، دنیا کے اندر جو تمہیں سب سے زیادہ بے وقوف ترین آدمی نظر آئے اس کو لے جا کے یہ چھڑی دے دینا۔ بہلول نے وہ چھڑی اٹھائی اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ جو وزیر تھے انہوں نے خوب ہنسی مذاق کیا اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے اس شخص کے ساتھ ایسا بہترین مذاق کیا ہے کہ اس کو خود نہیں پتا چلا کہ میری کتنی بے عزتیاں ہو گئی۔ آپ نے تو اس کے ساتھ بڑا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا مذاق کیا ہے، بہت ہی بہترین قسم کا مذاق کیا ہے، اور آپ نے موضوع کا رخ بھی بدل دیا اور اس کو یہاں سے روانہ بھی کر دیا۔ بات ختم ہو گئی، وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ہارون رشید بیمار پڑ گیا، اس کا مرض الوفات آ گیا، موت کا وقت قریب تھا۔ اس وقت پہ لوگ آ رہے تھے اور بادشاہ سے عیادت کر رہے تھے۔ اسی وقت پہ یہ ہارون رشید کے پاس بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے۔ بادشاہ سلامت، خیریت تو ہے، کیوں اتنے لیٹے ہوئے ہیں ایسے، کیا وجہ ہے؟ بہلول، سفر درپیش ہے۔ بادشاہ سلامت، دنیا میں جب آپ سفر کیا کرتے تھے تو آپ کی سفر کی ایک ترتیب تھی۔ سب سے پہلے آپ سفر سے پہلے وہاں پہ اپنی فوج کا ایک دستہ بھیجا کرتے تھے جو وہاں جا کے چیک کیا کرتی تھی، کوئی سیکیورٹی کے اعتبار سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ جب وہ سیکیورٹی کی کلیئرنس دیتے تھے اس کے بعد پھر آپ اپنا قافلہ یہاں سے روانہ کرتے تھے۔ تو جو آپ کو سفر درپیش ہے اس کے لیے آپ نے فوج کا وہ دستہ یہاں سے روانہ کر دیا ہے جو وہاں جا کے اس نے سیکیورٹی کی ساری کلیئرنس کر دی ہے۔
بہلول اس سفر کے اوپر تو کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس سفر میں کوئی فوجی ساتھ نہیں جا سکتا۔ اچھا بادشاہ سلامت، جب آپ سفر کیے کرتے تھے تو آپ کے سفر میں آپ سے پہلے ایک دستہ ہوتا تھا جس میں سارے افراد ایسے ہوا کرتے تھے، ہنرمند آدمی، باورچی، پلمبر، یہ تمام قسم کے لوگ ہوتے تھے جو آپ سے پہلے وہاں پہنچتے تھے اور آپ کی تمام ضروریات کی چیزوں کی تیاری کر کے رکھا کرتے تھے۔ تو کیا آپ نے ایسا وہ دستہ، یوٹینسلز کے جو افراد ہیں ان کو وہاں بھیج دیا ہے تاکہ وہ آپ کے کھانے پکانے کا، آپ کی بجلی کی تمام سہولیات کا، ہر چیز کا لحاظ کر سکیں؟ بہلول وہاں پر ایسا کوئی شخص نہیں جاتا۔ بادشاہ سلامت، اچھا پھر جب آپ جاتے ہیں تو اکیلے تو نہیں جاتے، جہاں کہیں آپ کا سفر ہوتا ہے تو آپ سفر میں اپنے ساتھ وزیروں کو بھی لے کے جاتے ہیں، امیر افرادوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، ایک پورا آپ کے ساتھ قافلہ چلتا ہے۔ تو کیا آپ نے وہ قافلہ تیار کر لیا ہے اپنے ساتھ جانے کا؟ بہلول کیسی بے وقوفانہ باتیں کر رہے ہو، اس سفر پہ انسان اکیلا جاتا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں جاتا۔ بادشاہ سلامت، اکیلا سفر ہے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں جا رہا، اس سے پہلے آپ کسی کو پہلے وہاں بھیج بھی نہیں سکتے، اتنا سخت سفر ہے تو واپسی کب ہے وہاں سے؟ بہلول اس سفر سے کسی شخص کی واپسی نہیں ہوتی، جو جاتا ہے واپس کبھی نہیں آتا۔ بادشاہ سلامت، پھر آپ نے تو اس سفر کی تیاری کر لی ہوگی۔ ہارون رشید نے کہا بہلول یہی تو غم ہے کہ اس سفر کی تیاری نہ کر سکا۔ بہلول نے اپنے پاس سے چھڑی نکالی اور بادشاہ کے ہاتھ میں رکھ دی۔ بادشاہ سلامت، میرے نزدیک اس دنیا کے سب سے زیادہ بے وقوف ترین آدمی آپ ہیں، جس کو پہلے سے پتا تھا کہ اس کے پاس ایک ایسا سفر آنے والا ہے جس سفر سے اس نے کبھی واپس نہیں آنا، اس سفر کے اندر اکیلا جانا ہے اور اس کے باوجود اس سفر کی کوئی تیاری نہیں کی۔ میرے نزدیک اس دنیا کے سب سے زیادہ احمق اور بے وقوف ترین انسان آپ ہیں۔ بہلول نے جو یہ بات ہارون رشید سے کی، یہ واقعی صحیح بات ہے۔ ہم نے اگر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لی ہے تو ہم اس دنیا کے سب سے زیادہ عقل مند ترین آدمی ہیں، اور ہم اگر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری نہ کر سکے، ہم سے بڑا دنیا کے اندر احمق اور بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دنیا کے اندر 60-70 سال کی زندگی گزارنی ہے، 50 سال کی زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے صبح سے شام تک جو ہے وہ محنت ہو رہی ہے، 8-8 گھنٹے، 10-10 گھنٹے، 12-12 گھنٹے اس کے لیے محنت ہو رہی ہے، اور جو ہمیشہ کی زندگی گزرنے والی ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہو رہی، تو واقعی ہم سے زیادہ بے وقوف کون ہو سکتا ہے دنیا کا؟ قرآن کریم بھی اسی بات کو اپنے انداز میں سمجھاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تمہیں تمہارے اجروں کا پورا بدلہ کل قیامت کے دن عطا کیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، جو کوئی شخص بھی آگ سے بچ گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ شخص حقیقی معنوں میں کامیاب ہے، اور جو جنت میں داخل نہ ہو سکا، اللہ نہ کرے جہنم کے اندر چلا گیا، وہ اس دنیا کا ناکام ترین آدمی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم اس دنیا کے اندر اچھی زندگی گزارنے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنے نہیں آئے ہیں، ہم اس دنیا کے اندر ایک اچھی موت مرنے کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا اس دنیا کی زندگی کے اندر اصل چیز جس کی طرف ہمیں فکر کرنی ہے وہ یہی ہے کہ میری موت ایک خوبصورت موت ہو سکے، میں اس دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ میری اس دنیا سے جاتے ہوئے تیاری ہو۔ انسان کو اگر اس بات کا اندازہ کرنا ہو کہ میری دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی کتنی تیاری ہے، اپنے گریبان میں جھانکے اور چیک کر لے، جس بندے کو موت سے جتنی زیادہ محبت ہے، سمجھ لے اس کی آخرت کی اتنی زیادہ تیاری ہے۔ اگر موت کے لفظ کے ساتھ ہی وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے، موت کا تذکرہ کرنا ہی اگر اچھا نہیں لگتا، تو سمجھ لیں کہ ہماری آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ لہٰذا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا، یہ سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر آنے کا اہم ترین مقصدوں میں سے ایک مقصد ہے۔ ساری زندگی غفلت میں گزاری، 11 مہینے غفلتوں کے اندر گزر گئے، کم از کم اس رمضان میں تو اپنی آنکھیں ہم کھولیں اور اس رمضان المبارک کو اس طریقے سے گزاریں کہ کم از کم ہماری آخرت کی تیاری ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے
جتنے بھی امتحانات ہیں اس میں سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔